بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں کا ذکر مختلف اعتبار سے 59 مرتبہ کیا ہے۔ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کسی ضرورت کی وجہ سے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک فرشتے نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا، اللہ کا فیصلہ ایسا ہی ہے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو بہت تعجب کیا اور کہا، مریم تم نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور بچہ بول پڑا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں خدا نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور آخری دم تک اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ میری پیدائش، میری وفات اور پھر دوبارہ زندہ ہونا میرے لیے خیر و برکت اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ بچے کی ایسی باتیں سن کر قوم حیران رہ گئی اور حضرت مریم علیہ السلام سے ان کی بدگمانی عقیدت میں بدل گئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ غزوہ موتہ میں شہیدوں کے متعلق خبر دینا۔ ملک شام میں موتہ نامی ایک مقام پر جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے یکے بعد دیگرے 3 صحابی رضی اللہ عنہم کے موتہ میں شہید ہونے کی خبر دی، جبکہ وہاں سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی، اور پھر فرمایا ان کے بعد جھنڈا اللہ کی تلوار نے اٹھایا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح نصیب فرمائی۔ فائدہ: اللہ کی تلوار سے مراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مصیبت سے نجات کی دعا۔ جب کوئی مصیبت یا آزمائش میں پڑ جائے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: الہی آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ملاقات کے وقت سلام و مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی مصافحے کے وقت یغفر اللہ لنا ولکم اور مزاج پرسی کے وقت الحمدللہ کہتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرآن پاک کو چھپانا اور بدلنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپا کر دنیاوی مال و دولت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 7،
دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، جو صرف مؤمنین اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کی گہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ نہ کہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔